بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار اور قرآن کی روشنی کے ساتھ آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں سے ہمیں مستفید ہونے کی اور زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ باری تعالیٰ دن کے وقت میں نے اس کو نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا، میری وجہ سے یہ اپنی نفسانی خواہشات سے رکا رہا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ راتوں کی نیند سے میری وجہ سے یہ بیدار رہا، تو میرے مولا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو ان دونوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کو اپنے لیے توشہ آخرت بنانے کی، مغفرت کا سامان کرنے کی اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے آغاز ہم کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، اور آج حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی ایک شعر آفاق حمد، جس میں لفظوں کا حسن آپ کو ہر مصرع میں نظر آئے گا، مجھے بہت پسند ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کس کا نظام راہ نما ہے افق افق، کس کا نظام راہ نما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق، کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق، مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق، کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق، کس کا نظام راہ نما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، اور شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ حمد کے انہی اشعار کے ساتھ پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے قرآن اور فلسفہ حیات۔ قرآن کریم کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، مقاصد زندگی کو کس طرح سے نمایاں کرتا ہے، اپنی زندگی کے روز و شب کو کس طرح سے گزارنے کا قرآن ہمیں درس دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کے مقاصد کیا ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اور تشریف فرما ہیں آج ہمارے ساتھ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ آپ کی کمی کو بہت شدت سے ہم محسوس کرتے ہیں، اور ہفتے کو تشریف لاتے ہیں تو بہت طمانینت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ملک کے ممتاز نقیب ہیں اور ہماری اس نعمت افطار کا مستقل حصہ ہیں، ایئر وائی کیو ٹی وی کے میزبان، اور ان کے ساتھ جڑا والا سے ملک کے ممتاز محترم ثنا خواہ محمد قاسم حسان صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے گزارش کرتے ہیں کہ بسم اللہ کلام عطا فرمائیں۔ وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے
یوسف مصر بے طالب ہے اسی جلوہ کے، یوسف مصر بے طالب ہے اسی جلوہ کے، چاکری ان کی حسینوں کے حسین کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکین کرتے ہیں۔ آؤ بیمار مدینہ سے شفائیں لے لو، آؤ بیمار مدینہ سے شفائیں لے لو، درد کو دور شہ دنیا دی کرتے ہیں، جس کو دیتے گئے وہ انعام کی دولت کو دیتے گئے وہ انعام کی دولت واللہ، اس کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکین کرتے ہیں، باب جبریل سے گزرے تو یہ جانا جبریل سے گزرے تو یہ جانا اجمل، آگے دربانی یہاں سدرہ نشین کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکین کرتے ہیں۔ سلامت رہیں جناب، بہت خوبصورت اور اچھا ماشاءاللہ کلام آپ نے عطا فرمایا۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے قرآن کی روشنی میں حیات کا فلسفہ، زندگی کا مقصد اور ایک لامحدود زندگی سے ایک تھوڑے سے وقفے کی زندگی میں ہم آتے ہیں اور پھر ایک لامحدود سفر کی طرف روانہ ہو جانا ہے، اس کی حقیقت اور فلسفے کو قرآن کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عنوان پر اگر ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو میں اس میں مرحلہ وار 3 چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تو قرآن مجید میں اس چیز کا بیان ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، اور وہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے ظاہر ہے، اور اگر ہم
اس کا عنوان بنائیں تو مقصد حیات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور عبادت ہے۔ لیکن بات صرف بندگی اور عبادت تک نہیں رہ جاتی، قرآن پاک اس سے ایک اگلے مرحلے کی رہنمائی کرتا ہے کہ جس کی بنیاد بندگی اور عبادت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس مقصد کے حصول کے لیے بندگی اور عبادت کو لازم کیا گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مقصد کو پانے کے لیے بندگی اور عبادت بنیاد ہے۔ لیکن صرف یہ سمجھ لینا کہ مقصود بندگی ہے، قرآن اس سے اگلی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندگی اور عبادت کا مقصد اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حصول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عبادت کے ذریعے سے اور بندگی کے اس جوہر کے ذریعے سے جو سسٹم دیا ہے، اس کا مقصد انسان کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی طرف لے کے آنا ہے، اور اس کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے اعلیٰ درجے کی طرف لے کے جانا ہے۔ سبحان۔ اچھا، جب انسان اس دوسرے مرحلے، اس پر بھی قرآن پاک کی آیت ہیں جو میں حسب موقع عرض کروں گا، جب اس دوسرے مرحلے پہ آ جاتے ہیں کہ انسان اس عبادت اور بندگی کے ذریعے سے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو حاصل کر لیتا ہے اور اخلاقی طور پر اس اعلیٰ درجے پہ فائز ہو کر وہ حقیقی معنوں میں انسانیت کے جوہر سے مزین ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد ایک اگلا اور آخری مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان اعلیٰ اخلاقی اقدار کا جو حصول ہے یا اس پہ فائز ہونا ہے، اس کا مقصد بھی قرآن متعین کرتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی رضا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو قرآن پاک نے انسان کے مقصد حیات میں ہمیں مرحلہ وار ذکر کی ہیں، جس پر انشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ ابتدائی گفتگو ہم نے اپنے موضوع کے حوالے سے مفتی صاحب سے رہنمائی ہم نے لی، اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو۔ قرآن اور فلسفہ حیات آج کا ہمارا موضوع ہے۔ بہت ساری جہات اس موضوع کے حوالے سے ہیں، زندگی کے مقاصد، اس کا تنوع، اس کی خوبصورتیاں، اس کا حسن، اور ہمارے لیے قدم قدم پہ جو رکاوٹیں ہیں اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے روکنے کے لیے، ان سے کس طرح انسان نبرد آزما ہوتا ہے، اس کو ہونا چاہیے، اور کس طرح وہ صراط مستقیم کو پا سکتا ہے۔ قاری صاحب، ابتدائی گفتگو مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے تمہیدی عطا فرمائی، اس کو مزید میں چاہتا ہوں کچھ قرآن اور فلسفہ حیات کو آگے بڑھائیے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اور حضور قبلہ مفتی صاحب کی ابتدائی جو گفتگو ہوتی ہے، جو آپ ابتدائی عطا فرماتے ہیں، اور ہم سب کے پورے پروگرام کے لیے ایک خضر رضا کی حیثیت رکھتا ہے الحمدللہ۔ اور مفتی صاحب نے جو تین جہتوں کا ذکر کیا، اور بندگی اور اللہ کا قرب اور تعارف، اور پھر اس کے بعد مکارم اخلاق، اور پھر اللہ کی رضا، وہ بندگی کو جو مقصد حیات کی معراج ہے، اللہ کی رضا، وہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے جا بجا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا ہم نے یہ جو موت اور حیات دی ہے، ایسے نہیں دی، اس کا کوئی مقصد ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس زندگی کو تم کیسے گزارتے ہو، یہ شب و روز تم کیسے بسر کرتے ہو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم عمل صالح کا نور کس طرح لے کے آتے ہو۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فرمایا کیا یہ حضرت انسان یہ سمجھتا ہے ہم نے اسے بیکار پیدا کیا ہے، یہ ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا ہے بالآخر اس کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور دنیا کی جو سرور بے ثباتی ہے، اس کا قرآن نے جا بجا مقامات پہ ذکر کیا۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو وان الدار الاخرہ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ کھیل ہے، یہ دکھاوا ہے، اور یہ زینت ہے۔ فرمایا اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اگر انسان سمجھے، یعنی یہ بے ثباتی ہے۔ اور اس کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ اے بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، اے بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے، اور اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ اب یہ جو بے ثباتی ہے انسان کی زندگی کے اندر، اس کو قرآن پاک نے ایک اور مقام پہ سورہ حدید میں بیان فرمایا۔ فرمایا اعملوا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ کھیل ہے، یہ دکھاوا ہے۔ فرمایا کہ اس کی بے ثباتی کیا ہے کہ انسان فخر کرتا ہے اپنی اولاد پر،
کثرت اولاد پر، کثرت مال پر، فرمایا یہ فخر کرتا ہے وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا اس کی حقیقت ہے کیا؟ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیجہ فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، فرمایا اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جس طرح بارش کا نزول ہوتا ہے اور جناب وہ زمین پر آتی ہے تو نباتات نمودار ہوتے ہیں، کھیتی نمودار ہوتی ہے، کاشتکار بڑا خوش ہوتا ہے، پھر وہ جو ہریالی ہے پھر جناب وہ زرد رنگ میں آ جاتی ہے، پھر وہ بھوسا کی صورت میں آ جاتی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا بالآخر وہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے اس زندگی کی بابت ایک مثال عطا فرمائی، فرمائی یہ زندگی ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈبوتا ہے اور پھر دوبارہ نکالتا ہے، فرمایا اس کی انگلی کے ساتھ جو پانی واپس آتا ہے یہ دنیا ہے، دنیا کی بے ثباتی ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ بے ثباتی ہے اور اس کو انسان ایسے گزارے جس طرح قرآن نے کہا فصفح الصفح الجمیل، اس کو آسن طریقے سے گزار لے، جب آسن طریقے سے گزارے گا تو قبلہ مفتی صاحب کی وہی بات پھر اللہ کی رضا اسے مل جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، گفتگو کے اگلے مرحلے میں جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اس کے اندر بے ثباتی ہے، اس کے اندر دوام نہیں ہے، لیکن ہم اس اصل مقصد حیات کو چھوڑ کر جو قرآن کریم ہمیں عطا کرتا ہے اس کو چھوڑ کر ہم چھوٹی چھوٹی اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے، اپنی زندگی کی متاع کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے اور قرآن کس طرح سے اس کی ہمارے اس عمل کی نفی کرتا ہے؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہے یا اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنا بہترین وقت جو ہے وہ غیر نافع اور فانی چیزوں میں خرچ اور صرف کر دیتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی اپنا مقصد حیات اس پر واضح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا مقصد حیات کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بندہ گھر سے نکلا ہے لیکن اس کے لیے اس کا منزل کا تعین نہیں ہے، تو وہ اپنا وقت بھی لگا رہا ہے، وہ اپنی صلاحیت بھی لگا رہا ہے، لیکن اس کی منزل کا تعین نہیں ہے۔ یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ بنیادی طور پر انسان کو اس کی مقصد تخلیق اور مقصد حیات کو ہی بتانے کے لیے۔ اور جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا ہے کہ کوئی چیز اللہ نے باطل پیدا نہیں کی ہے، تو وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی اللہ نے اس کو فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا، کچھ نہ کچھ اس کا ہر ایک کا مقصد رکھا ہوا۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ اب مقصد جو ہے، جیسے میں نے اپنے 3 مرحلہ میں گفتگو میں پہلی بات یہ کی ہے کہ اس کے لیے اس کا مقصد حیات اور مقصد بندگی، اس کے لیے تصور کلیئر ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہمارے ہاں جو ایک تصور اس کا کلیئر نہیں ہے۔ اگر بندگی اور عبادت سے مراد صرف نماز ہے تو نماز تو دن میں مخصوص اوقات میں 5 دفعہ ہے، 24 گھنٹے میں سے 1.5 سے 2 گھنٹے اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں۔ اگر عبادت سے مراد صرف زکوٰۃ ہے مال کی، تو وہ تو 2.5% ہے، سال کے بعد دینی ہوتی ہے۔ اگر بندگی اور عبادت صرف روزے کا نام ہے تو وہ تو سال کا 1 مہینہ ہے، باقی 11 مہینے میں تو روزے نہیں ہیں۔ اور اگر بندگی صرف حج کا نام ہے تو حج تو پوری زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو لمیٹڈ ٹائم میں جو مخصوص عبادات ہیں، ان کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہی عبادات ہیں اور یہی مقصد حیات ہے، سب سے پہلے تو اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بھی قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اور یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب الی آخر الآیہ۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو پھر تصور بندگی اور تصور عبادت جو ہے وہ صرف ان مخصوص ارکان تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ ایمانیات کو درست کرنے کے بعد پھر باقی چیزیں، محتاجوں کی مدد کرنا بھی ہے، وعدوں کو پورا کرنا بھی ہے، سمجھ آ گئی، اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا بھی ہے، اور غصے کو پی جانا ہے، شفقت کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ اور یہ پورا اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان مخصوص عبادات کو ہی مقصد بندگی اور مقصد حیات تصور نہ کرو، بلکہ تمہارا جو مقصد حیات ہے وہ تو 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے اندر پینیٹریٹ کیا ہوا ہے، ایک لمحے کے اندر وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اب پہلے مرحلے میں جب مقصد حیات ہی کلیئر نہیں ہے
تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر انسان کوشش نہیں کرتا۔ جب انسان کو بتا دیا جائے کہ مقصد حیات یہ ساری چیزیں ہیں، اور اچھا ان ساری چیزوں میں پھر اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو یہ تو انسانی زندگی اور معاملات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہم اگر اس کو سمرائز کرتے ہوئے میں ایک جملے میں یہ بات کروں، وہ یہ ہے کہ انسان جب تصور بندگی اور اللہ رب العزت کی عبادت کے اس صحیح تصور کے ساتھ چلتا ہے تو پھر تو اس کا چلنا بھی عبادت ہوتا ہے، پھر اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، پھر اس کا بزنس کرنا بھی عبادت ہے، پھر اس کا بولنا بھی عبادت ہے، پھر اس کا ہر ایکٹ، اس کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں عبادت بھی ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں بندگی بھی ہے۔ لیکن اب اس میں کیا ہے کہ یہ ساری عبادات جو ہیں اس کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں، وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ عجب ہے، وہ خود پسندی ہے، سمجھ آ گئی، وہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو متکبر بنا لینا ہے یا اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا ہے۔ اب یہ سارے اس نظام کو حاصل کرنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ بھئی ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کا مقصد تمہارے اندر انسانیت کے جوہر کو اجاگر کرنا ہے اور تمہیں دوسروں کے لیے نفع بخش کرنا ہے۔ تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے عبادات، تمہاری یہ ساری چیزیں تمہیں دوسروں کو تمہاری نظر میں حقیر نہ کر دیں، تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لو، یا تم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا کے مقابلے میں لا کر اپنے آپ کو کہیں اس چیز کا حقدار نہ سمجھو، بلکہ اس کے بعد بھی پھر تمہیں اللہ رب العزت کے فضل کی طرف اور اس کی رحمت کی طرف توجہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب، جب ہم مفتی صاحب کی اس گفتگو کی روشنی میں آگے دیکھتے ہیں تو انسان اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اور اللہ جو اس سے چاہتا ہے اس راستے سے ہٹ کر یہ اپنی مادی خواہشات کے پیچھے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے اپنے زندگی کے بہترین وقت کو صرف کر دیتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو ایک کشمکش ہے مادی چیزوں کے حصول کی طرف، اس کی رغبت ہے، اس کی خواہش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جو روحانی زندگی ہے اس کو بلند کرنا چاہتا ہے، اپنی پہچان عطا کرنا چاہتا ہے، اس کو زندگی کو اپنے حکم کے مطابق اور فکر آخرت اس کو دینا چاہتا ہے۔ تو یہ جو روحانی اور جسمانی، مادی اور روحانی چیزوں کی آپس میں چپکلش ہے، کشمکش ہے انسانی وجود کے اندر، اس کا فلسفہ حیات سے کیا تعلق ہے؟ سر بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے، اور انسان تو دوڑ لگاتا ہے دنیا کی طرف اور رب فرماتا ہے کہ میری طرف آؤ، اور قرآن پاک نے اس کا بڑا واضح اعلان فرما دیا۔ سورہ حدید میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، فرمایا کہ دوڑو، ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے سبقت لینا چاہتے ہو تو سبقت اگر لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں رستہ بتا دیتا ہوں۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، فرمایا اگر دوڑنا ہے تو اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، اس کی رضا کی طرف دوڑو۔ فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کا طول و عرض جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ فرمایا اس جنت کی طرف جاؤ، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا اس کے لیے، اس کی طرف جاؤ جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ تو بندہ مادی چیزوں کی طرف جاتا ہے اور رب فرماتا ہے کہ تم دنیا کی طرف نہ جاؤ، دنیا کی طرف رغبت نہ اختیار کرو، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرو، اللہ کی محبت حاصل کرو۔ اور دیکھیں دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر حضور فیض عالم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب بندہ مادیت کو ترک کرتا ہے اور روحانیت کی طرف جاتا ہے تو پھر ملتا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم جا رہے راستے میں دیکھا ایک چرواہا ہے، دیکھا عام چرواہا ہے، اس سے پانی مانگا تو آپ نے کہا جی میرے پاس پانی تو نہیں ہے، میں بکری کا دودھ دھو دیتا ہوں، آپ وہ دودھ پی لیں۔ کہا آپ نے فرمایا نہیں مجھے پانی ہی چاہیے، تو آپ نے کہا جی پانی پلا دیتا ہوں۔ تو اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس نے ایک پتھر میں مارا تو چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہوگا، پانی آپ نے پلا دیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم بڑے حیران ہوئے، کہا یہ مقام تم نے کہاں سے پایا؟ فرمایا یہ مقام میں نے اس وجہ سے پایا ہے کہ میں نے نفس کی پیروی نہیں کی، مادیت کی طرف نہیں گیا، میں اللہ کی رضا کی طرف گیا ہوں۔ جب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو رب نے ہر چیز کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ اب دیکھیں جب بندہ اللہ کی رضا، اس کی نگاہ میں اللہ کی رضا ہوتی ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کی رضا کا سب سے بڑا، یعنی یہ تو تمام شریعتوں کے لیے آئیڈیل حیثیت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہیں، اور کریم آقا کے غلام کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ یہ سب کے لیے آئیڈیل ہے، لیکن انہوں نے کس طرح دنیا کو ترک کیا؟ جبریل امین ایک غار میں آئے اور وہ اللہ اللہ کر رہے تھے،
اور آپ کو بڑا مزہ آیا، وہ اللہ کے نام کی مالا جپ رہے تھے، تو آپ نے اس کی طرف گئے تو کہا جی مجھے ایک مرتبہ پھر سناؤ. کہا مجھے کیا دو گے؟ پہلے اپنی مرضی سے لے رہا تھا، اب آپ کی مرضی سے. تو کہا یہ میرے پاس ریوڑ ہے، میں آدھا ریوڑ دے دوں گا. آدھا ریوڑ دے دیا. کہا مجھے ایک مرتبہ رب کے نام کی مالا پھر سنا دو، رب کا نام کی خوبصورت بات سنا دو. تو پھر سنایا تو باقی ریوڑ بھی دے دیا. تو کہا جی ایک مرتبہ اور. کہا اب کیا دو گے؟ کہا اب اس کے لیے تمہیں کسی کی ضرورت ہوگی، اس کی رکھوالی کے لیے. میں اس کی رکھوالی کرتا رہوں گا اور تم مجھے میرے مالک کا نام سناتے رہنا. تو انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا. جب بندہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے تو پھر رب کائنات کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مقصد حیات پہ ہم بات کر رہے ہیں، قرآن کے فلسفہ حیات کے اوپر، اور بریک کا وقت ہے. ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اس میں کامیابی اور ناکامی کا جو تصور ہے، اور انسان مقصد حیات کی بنیادی جہاد کو چھوڑ کر چھوٹی چیزوں کو کیوں قربان نہیں کرتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بہت اہم موضوع ہے جس پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے قاری یونس قادری صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے. مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان بڑے مقاصد کے لیے جب نکلتا ہے اور اس کے لیے اس کو چھوٹی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، نفسانی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا سفر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. کس طرح اس سے بچتے ہوئے اعلیٰ مقصد کے حصول تک انسان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں سرور بھائی، جب انسان کو اس کا مقصد حیات واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے نا، تو ظاہر ہے پھر اس کی منزل اور اس کی اپروچ اس کے مطابق اس لیول کی ہوتی ہے. اور جب وہ اس لیول پہ اور اس اپروچ پہ چل کے اپنی منزل کا تعین کرتا ہے تو بدیہی اور فطرتی بات ہے کہ اسے رستے میں رکاوٹیں تو آئیں گی، مشکلات تو آئیں گی. اب جب وہ جو رستے کی مشکلات اور رکاوٹیں ہیں، جہاں وہ ایک طرف اس کے عزم، اس کے حوصلے کا امتحان ہے، وہاں اس کی استقامت کا بھی امتحان ہے. وہاں اس کے لیے وہ چیزیں اس کے اندر ایک ایسا اس کو انرجیٹک کر دیتی ہیں، اور وہ ان سے گزرتے ہوئے کہ گزر جا عقل سے آگے یہ نور نشان راہ ہے، منزل نہیں ہے، وہ جب تک ان کو ٹھوکر مار کر وہاں سے نکلتا نہیں ہے اس وقت تک وہ رضوان من اللہ اکبر کی منزل تے نہیں پہنچ سکتا. آپ اس کی بہترین مثال انبیاء علیہ السلام تو سبحان اللہ ہر ایک بڑھ کر، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو زندگی مبارک ہے وہ تو اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ آئی. لیکن ہم امپلیمنٹیشن جو اس کی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو بشری زندگی میں صحابہ کو ہوئی ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں، آپ حضور علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کی سیرت اور اس کے احوال کو اٹھا کر دیکھ لیں، خاص طور پر جو مکی دور 11 سالہ ہے، اس میں اگر ہم جو صحابہ اعظام حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے ان کی زندگی کو، ان مراحل کو دیکھیں، تو حضور علیہ السلام نے انہیں زندگی کا قرآن کی روشنی میں ایک اعلیٰ ترین مقصد دیا. لیکن اس مقصد میں جو رکاوٹیں آئی ہیں، ہم اگر ان کو لسٹ کریں تو اس میں تو یہ ہے کہ یعنی اس میں دنیاوی راحت کے سارے سامان، اور ایک سٹیج آ گئی کہ جہاں پہ آ کے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، مہاجر ہونا پڑا، اپنے خاندان، قبیلہ، ہر چیز، یہ ساری وہ رکاوٹیں تھیں. لیکن صحابہ اعظام نے حضور علیہ السلام کی رہنمائی میں، حضور علیہ السلام کی محبت، عشق اور حضور علیہ السلام کی معیت میں اس رستے میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو جب دور کر دیا تو پھر ایک سٹیج وہ آگے جو میں نے تیسری ابتدائیہ میں عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کی رضا. پھر انہیں نبی پاک علیہ السلام کی اس اتباع اور ان چھوٹی رکاوٹوں کو ٹھوکر مارنے کے بعد وہ رضا کے اس اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہوئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ابدی سرمدی یہ ارشاد فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہے. یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جو ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے وہ ایک ایسا آئیڈیل ہستیاں ہیں کہ اگر کوئی بھی اس مقام رضا کو پانا چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام کی اتباع میں جو یحببکم اللہ کا انعام ہے، وہ پورے کا پورا سلیبس اور پورے کا پورا طریقہ جو ہے وہ ہمیں ان کی زندگی سے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی قاری صاحب، کنکلوڈ کرتے ہوئے گفتگو کو کیا فرماتے ہیں آپ؟ قرآن بے مقصد چیزوں کا ذکر بھی کرتا ہے، جی سر، مقصد حیات کا ذکر بھی کرتا ہے، فلسفہ زندگی بتاتا ہے، اس کے بعد کامیابی اور کامرانی کا اور ناکامی کا جو تصور ہے وہ بھی پیش کرتا ہے. اس سارے سفر میں کس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں؟ جی، حضور قبلہ مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ میرے سامنے قرآن پاک کی سورہ اعلیٰ کی آیت مقدسہ آ رہی تھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ
فرمایا تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے. اللہ یہ مقصد وہ بڑا مقصد ہے. یہ دنیا، فرمایا تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. فرمایا کہ جو بندہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، ترجیح آخرت کو دیتا ہے، پھر رب کائنات کی رضا اسے عطا ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. فرمایا کہ جو بندہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا جو رب کو بلا دیتا ہے رب اسے بلا دیتا ہے. اللہ فرمایا جب تم دنیا کی اندر، مشکاہ شریف کی حدیث پاک اندر آتا ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ بندہ جب دنیا کی محبت غالب آتی ہے تو آخرت کی محبت کم ہو جاتی ہے، اور آخرت کی محبت غالب آتی ہے تو دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے. تو بندہ جب اس کی نظر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی رضا کی دولت پر ہو تو پھر کیا انعام کیا ملتا ہے؟ مجھے پھر ابراہیم بن ادم کا واقعہ یاد آ گیا. اللہ اکبر. ابراہیم بن ادم بہت بڑی ہستی، اور ان کے ایسے واقعات ہیں کہ انسان کا ضمیر جھنجھوڑ دیتے ہیں ان کے واقعات. ٹھیک. آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور جناب ایک شخص آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے بلخ کا تخت چھوڑا اور کدھر آگے بیٹھ گئے، اور جناب جنگلوں میں بیٹھے اور اللہ کر رہے ہیں، اتنی بڑی بادشاہی چھوڑ دی، سلطنت چھوڑ دی اور یہاں آگے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا اچھا، آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی، کپڑا سی رہے تھے، تو آپ نے وہ سوئی پکڑی دریا میں پھینکی تو آپ نے حکم دیا مچھلی کو سوئی واپس کرو. مچھلیاں ساری جمع ہو گئیں، جناب سونے کی سوئیں لے کے ان کی بارگاہ میں آ گئیں. فرمایا نہیں، مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے سونے کی، مجھے میری اپنی سوئی چاہیے جو لوہے کی تھی. تو جناب پھر مچھلی وہی سوئی لے کے حاضر ہوئی. تو آپ نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ اس شہنشاہی کو چھوڑا ہے. فرمایا میں نے اس کو چھوڑا ہے تو رب کائنات نے پوری کائنات میرے حوالے کر دی ہے. کیا بات. ساری کائنات میرے حوالے کر دی ہے. تو بات یہ ہے کہ مقصد حیات جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیں جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے اصحاب رسول کا حوالہ دیا، اور مجھے وہ غزوہ بدر کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب اس بدر کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ بھی تھا لیکن ابھی مسلمان نہیں تھا. تو جناب وہ بندہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو کہا جی ابو جی آپ 2 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا. ٹھیک. فرمایا میں اس کی رضا کو پانے کے لیے میں ساری چیزیں چھوڑ دیتا، اگر تو 1 مرتبہ بھی آتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دے. اللہ اکبر. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، رہنمائی کا. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب محمد قاسم احسان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سے کلام انشاءاللہ ہم آخر میں سنتے ہیں. اور آج قرآن اور فلسفہ حیات ہمارا موضوع تھا، اور اس میں ہم نے زندگی کے مقاصد اور اس کی ترجیحات اور ہماری ترجیحات کیا ہیں، اور اللہ کریم ہم سے کس راستے کی طرف ہماری توجہ چاہتا ہے، ہمارا سفر کس طرف ہونا چاہیے اور ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے ہم نے آج بات کی. اور پروگرام کے اختتام پہ نعت کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. کلام ہم سنیں گے محمد قاسم احسان صاحب سے آخر میں، اور ہماری نشریات بھی کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی. ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ درود و ذکر کا موسم خدا نصیب کرے، درود و ذکر کا موسم خدا نصیب کرے، ثنائے خواجہ عالم خدا نصیب کرے. انہی کی یاد کا روغن انہی کی دید کی لو، انہی کی یاد کا روغن انہی کی دید کی لو، دل و نگاہ کو پہ ہم خدا نصیب کرے. نفس کے ساز پہ ہو نغمہ درود رواں، نفس کے ساز پہ ہو نغمہ درود رواں، اسی خیال کی سرگم خدا نصیب کرے. اور دوام پائے میری زندگی بوقت وصال، دوام پائے میری زندگی بوقت وصال، نبی کی نعت جو اس دم خدا نصیب کرے. یہ آرزو ہے کہ ان کی ثنا سے پہلے مجھے، یہ آرزو ہے کہ ان کی ثنا سے پہلے مجھے شعور عظمت آدم خدا نصیب کرے، شعور عظمت آدم خدا نصیب کرے. نبی کے ذکر کی محفل یوں ہی رہے آباد، نبی کے ذکر کی محفل یوں ہی رہے آباد، یہ ہمدمی ہمیں دم دم خدا نصیب کرے. میں چاہتا ہوں کہ لاہور میں مجھے سرور، میں چاہتا ہوں کہ لاہور میں مجھے سرور، نبی کے شہر کا موسم خدا نصیب کرے. انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجئے، اللہ نگہبان. بسم اللہ. سکون پایا
ہے بے کسی نے سکون پایا، ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے، خیال حضرت جب آ گیا ہے، تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں اتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، میرے جنازے فریب میں ہو بغور دیکھو، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، بفیض آدمی کو بناتا